آرمی ایکٹ 1952 میں بھی بڑی تبدیلی ہونے جا رہی ہے، جس میں سب سے بڑی تبدیلی ملٹری اور اس کے جو ریٹائرڈ جرنیل، کرنیل یا سپاہی جو بھی ریٹائر ہو جاتا ہے، ان کے درمیان جو تعلق ہے اس میں بڑی تبدیلی آنے والی ہے دوستو۔ جی ہاں، یعنی فوج اور اہلکار جو ریٹائر ہوتے ہیں ان کا جو تعلق تھا پہلے، اس میں بڑی تبدیلی آنے والی ہے، جس کو عادل راجہ نے بہت سیریس مسئلہ قرار دے ڈالا ہے کہ اس کی نوبت آخر کیوں پیش آ رہی ہے۔ 6 پوائنٹس عادل راجہ نے قوم کے سامنے رکھے ہیں کہ یہ 6 باتیں جو ہیں وہ ثابت کرتی ہیں کہ ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو کس خوف کا شکار ہے وہ، اور اس کے لیے 28ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ اور اسی ترمیم میں دوستو اب یہ آرمی ایکٹ 1952 جو ہے اس میں بھی بڑی تبدیلی ہونے والی ہے، بہت بڑے بڑے برج جو ہیں وہ الٹنے والے ہیں۔ تو جس ایکٹ کو دوستو ابھی تک نہیں چھیڑا گیا تھا، اس کو اب اس 28ویں ترمیم میں چھیڑا جائے گا، اور ریٹائرڈ جرنیلوں کا جو سٹیٹس ہے اب ہمیشہ کے لیے بدل جائے گا۔ اس سے متعلق سارے فائدے اور نقصانات آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ اس سے فائدہ کیا ہوگا، نقصان کس کو ہوگا، اور ایسے فیصلے کیوں کیے جا رہے ہیں، اصل خوف ان کو کیا ہے۔ سب سے پہلے دوستو پوائنٹ جو عادل راجہ نے شیئر کیا ہے کہ یہ جو ایکٹ ہے اس میں تبدیلی کی جا رہی ہے کہ ریٹائرڈ افسران جو ہیں اب وہ مرنے تک، یعنی کہ جب تک وہ مر نہیں جاتے، پاکستان آرمی ایکٹ سے جڑے رہیں گے۔ بے شک وہ جو مرضی ریٹائر ہو جائیں، جب مرضی وہ ریٹائر ہوں، اب وہ اس ایکٹ سے جو ہے وہ نکلے گے نہیں۔ یعنی پہلے 3 سال ہوتے تھے، 3 سال پورے ہوتے ہی فوجی جو ہے اس پر سے پابندیاں ختم ہو جاتی تھیں، وہ ان ایکٹس اور ملٹری قانون سے باہر آ جاتا تھا اور عام پاکستان کا جو سول قانون ہے اس پر اپلائی ہو جاتا تھا، اور پھر وہ 3 سال کے بعد سیاست میں بھی آ سکتا تھا۔ لیکن اب مرنے دم تک ملٹری قانون جو ہے وہ اس پر جو ہے وہ لاگو ہوگا، بے شک وہ سیاست میں ہے، سیاست میں نہیں ہے، ملٹری قانون اس پر لاگو ہوگا، جو کہ دوستو بہت سے لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے اور بہت سے کے لیے نقصان دہ ہے۔ اب یہاں پر سب سے پہلے کہا جا رہا ہے کہ جو کورٹ مارشل ہے، یعنی کہ ریٹائرڈ افسران پر کورٹ مارشل نہیں ہوتا، ان کے خلاف پاکستان کا سول قانون لگتا ہے، لیکن اب جب مرضی 10 سال بعد، 15 سال بعد ریٹائرمنٹ کے صرف جو مارشل لا ہے وہ ریٹائرڈ فوجیوں پر لگ سکتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس میں سپاہی ایڈ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، لیکن جو ریٹائرڈ افسران ہیں ان کے حوالے سے تو کہا جا رہا ہے کہ اب ان پر صرف اور صرف کورٹ مارشل جو ہے وہ لاگو ہوگا۔ فوج جب مرضی چاہے گی ان کا کورٹ مارشل کر سکتی ہے، یعنی کہ فیض حمید کا تو کورٹ مارشل ہو رہا ہے، 3 سال ابھی ان کے پورے نہیں ہوئے تھے، تو اسے پہلے جو ہے ان کو پکڑ کر کورٹ مارشل کیا جا رہا ہے۔ لیکن اب بے شک وہ 10 سال ہو گئے ہیں ان کے ریٹائرمنٹ کے، ان کا کورٹ مارشل جب مرضی ہم کر سکتے ہیں۔ دوسرے پوائنٹ میں کہا گیا ہے کہ اگر وہ فوج کے خلاف بات کرتے ہیں، کوئی پروپاگنڈا کرتے ہیں، تو پھر بھی ان پر کورٹ مارشل جو ہے وہ لاگو ہو جائے گا، اور ان کا کورٹ مارشل جو ہے وہ کر دیا جائے گا اگر وہ فوج کے خلاف بات کرتے ہیں، بے شک 5 سال بات کریں، 10 سال بات کریں۔ اب سب سے اہم پوائنٹ دوستو جو سامنے آیا ہے وہ یہ کہ سول پولیس جو ہے پاکستان کی، یا جتنے بھی ادارے ہیں پولیس کے، ایف بی آئی، آپ کہہ لیں NCCI، کرپشن کے ادارے، کوئی بھی پولیس اب فوجی افسران کو گرفتار نہیں کر سکے گی جو ریٹائر ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر دوستو آپ دیکھیں کہ صرف وہ فوج کو جواب دیں ہیں، تو یہاں پر یہ بہت بڑا فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں کہ جو کہ بڑے بڑے کاروباری افراد ہیں، بے شک وہ جتنی مرضی کرپشن کریں، جتنا مرضی لوٹ مار مچائیں، کاروبار کریں، کاروبار میں فراڈ کریں، لیکن ان کو پولیس نہیں پکڑ سکتی۔ آپ نے فوج کو بتانا ہے، اب فوج کارروائی کرے نہ کرے وہ ان کی مرضی ہے، لیکن اب وہ پاکستان میں سول پولیس کے انڈر نہیں آئیں گے، وہ کوئی دوسری ہی مخلوق بنیں گے جو اوپر سے آ کے ان کو گرفتار کرے گی۔ عام پولیس ان کو گرفتار نہیں کر سکتی۔ تو یہ بھی ایک قانون جو ہے پاکستان میں اب 28ویں آئینی ترمیم میں بنایا جائے گا کہ صرف ان کو فوجی پولیس گرفتار کر سکتی ہے، اور ان کے خلاف کورٹ آف انکوائری، سمری آف ایویڈنس، فیلڈ جنرل کورٹ مارشل جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ یعنی کہ دوستو ایسا ڈر ہے۔ اب یہاں پر عادل راجہ نے کچھ سوالات بھی اٹھائے ہیں کہ کہیں موجودہ جرنیلوں کو اپنے لیے تو خطرہ محسوس نہیں ہو رہا کہ کب وہ ریٹائر ہوتے ہیں تو ان کے خلاف کیسز کھل سکتے ہیں، ان کیسز میں جو سول پولیس ہے، عام پولیس، وہ بھی ان کو گرفتار کر سکتی ہے۔ تو اس ڈر سے انہوں نے جو ہے یہ قانون ہی تبدیل کر دیا ہے کہ سول پولیس ان کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتی۔ یعنی کہ قمر باجوہ دوستو 3 سال اس کو پورے ہو گئے ہیں، اب اگر پاکستان میں رول آف لا قائم ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ سول پولیس ان کو پکڑ سکتی ہے، لیکن اب اس پر بھی پابندی ہے کہ نہیں، سول پولیس ان کو نہیں پکڑ سکتی، آپ نے ہمیں بتانا ہے، فوج کارروائی کرے گی۔ تو یہ دوستو ایک بڑی تبدیلی جو ہے وہ پاکستان کے قانون میں آ رہی ہے، جس کو عادل راجہ نے یہ کہا ہے کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے جرنیل کس خوف کا شکار ہیں۔